ہوتا ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب کوئی بیمار ہو جائے تو شفا دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے. اگر اس بچی نے یہ نیت کی ہے کہ اللہ کا دین سیکھے گی تو مجھے پکا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ اس دین کی برکت سے یہ بچی اللہ تعالیٰ اس کو صحتیاب کرے گا اور انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور صحیح بھی نہیں ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کا دین سیکھتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے اور وہ دنیا سے چلے جائے تو اس کا شمار جو ہے وہ ایک اللہ کے نیک بندوں میں اور ان کا شمار جو ہے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو علماء میں. اگر مثال کے طور پر اس کا اللہ نہ کرے اس کی زندگی بڑی ہو، اگر ہو بھی جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شمار جنتیوں میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میرے راستے پر چلتا ہے، میرے دین کے راستے پر، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا دنیا سے چلے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بچیاں ہیں اور اس طرح بیمار ہیں اور جو بچیاں بیمار نہیں بھی ہیں، اگر وہ ہمارے ادارے میں آئیں دیکھیں. اور گزشتہ دنوں میں امریکن کونسل جنرل کی اہلیہ آئی تھی، انہوں نے ہمارے ادارے کو دیکھا، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس ادارے کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنی بچی کو یہاں داخل کروں. بہت بڑی بات. اس لیے کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ بچیوں کی تربیت اور سب سے بڑی چیز ہے اولاد کی تربیت. تو اولاد کس طریقے سے ماں باپ کے سامنے فرما بردار ہو، ماں باپ کے حکم کو پورا کرے، اپنے بڑوں کا احترام کرے. ہمارے پاس وہ بچی آئیں جو ماں باپ کو بالکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور ماں باپ کو چھوڑ کر امریکہ میں الگ ہاسٹلوں میں رہ رہی تھی. الحمدللہ آج وہ بچیاں جو ہیں بالکل ماں باپ کی اتباع اور فرما بردار ہیں. تو اس لیے میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ حضرات بھی آئیں اور آ کر دیکھیں. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ اللہ کے دین کی اہمیت کتنی ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا. دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے کہی عمرے کی. عمرہ کیا، عمرے کی بڑی سعادت ہے اور خصوصاً رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عمرہ کیا. ساری دنیا جو ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے. عمرے کی فضیلت رمضان المبارک کے اندر دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یہ بابرکت مہینہ ہے، اب اپنے اختتام کے قریب ہے. نہ معلوم کہ گزشتہ سال ہم میں کوئی اس رمضان میں موجود ہو یا نہ ہو. گزشتہ سال بہت سے لوگ ہمارے درمیان تھے، آج دنیا سے چلے گئے. تو اس لیے جو ہے یہ بابرکت مہینے میں ڈاکٹر صاحب کی توسط سے اگر وہ بچی عمرہ کر کے آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ڈاکٹر صاحب کے لیے سعادت اور اس بچی کے لیے بھی سعادت ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمزم کا پانی پیو، زمزم کے پانی کے اندر شفا ہے. تو یہ اگر زمزم کا پانی پیا ہوگا تو ہمیں یقین ہے کہ ڈاکٹر کی دوائی سے زیادہ ہمارے نبی کے فرمان جو ہے کہ پائے زمزم کے اندر شفا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا. بے شک یہ بیٹھی ہیں ثنا یہاں پہ اور آپ دیکھیں کتنی پیاری سی لگ رہی ہیں، یہ عمرہ کر کے آئی ہیں ثنا. دوسری بات آپ کے توسط سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت ہمارے عمرہ کے زائرین کا بڑا رش ہے سعودی عرب میں. تو بہت سارے ہمارے پاکستانی عمرے پر گئے، اب ان کو پتہ نہیں ہے طواف کے دوران چل رہے ہیں، راستے میں پیر میں کوئی چیز گر پڑی تو انہوں نے اٹھا کے پولیس والوں کو دینے کے ارادے سے اٹھا لی. میں بھی طواف کرتا ہوں، بعض مرتبہ طواف میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو آدمی اٹھا لیتا ہے. پہلی بات تو ہے کہ حکومت سعودیہ کو یہ قانون بتا دینا چاہیے کہ اٹھی ہوئی گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائیں. اب اگر مثال کے طور پر کسی نے غلطی سے اٹھا لیا، اب ایک آدمی 10 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے پر جاتا ہے تو کیا وہ جائے گا موبائل فون چوری کرنے کے لیے یا معمولی چیز؟ اس طرح 44-45 آدمی جس میں بڑے بڑے مل مالکان کی اولادیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں. اور اس لیے گرفتار ہیں کہ وہ انہوں نے بیچاروں نے چیز اٹھائی، پیچھے پولیس نے کیمرے میں دیکھ لیا اور ان کو بند کر دیا. میں سمجھتا ہوں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس میں ایک شیخ الحدیث ہیں کراچی کے، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی بیچاروں نے اپنے پیر میں کوئی چیز آئی، معمولی سی چیز تھی، اٹھایا. ایک آدمی مکہ ٹاور میں ٹھہرتا ہے، 36,000 ریال جو ہے وہ کرایہ دیتا ہے 8 دن کا، تو کیا وہ 200 ریال کا موبائل لے جائے گا؟ تو اس طرح وہ جو ہے بند ہیں اور ان کی حالت بھی یہ ہے کہ 20 دن ہو گئے انہیں کپڑا اور جوڑا تک نہیں دیا. میں نے پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کیا جدہ میں، سفیر سے ریاض میں رابطہ کیا. آج رابطہ کیے ہوئے 14 سے 15 دن ہو گئے. ہماری ایمبیسی نے جواب یہ دیا جو آپ کے توسط سے میں پہنچانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہاں بیت اللہ قریب ہے
وہاں جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے رو، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہماری ایمبیسیوں کو یہ حال ہے۔ ہمارے یہاں ایک امریکن بچی پڑھتی تھی اور وہ بیمار ہو گئی، تو بیمار ہونے کے بعد امریکن ایمبیسی کو اطلاع مل گئی کہ بیمار ہے۔ انہوں نے اپنی ایمبولنس سے اپنی گاڑیاں اور اپنا قونصل جنرل خود آ گئے، کہ حالانکہ وہ بچی مسلمان ہے لیکن ان کے دل میں انسانیت اتنی تھی، ہمدردی انسانیت کی۔ انہوں نے کہا یہ بچی ہماری ہے، اب ہم اس کا علاج کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پورا علاج کیا اور پورا ہر مہینے اس باقاعدہ دیکھنے کے لیے باقاعدہ ایمبیسی کی طرف سے ڈاکٹر آتا تھا۔ مطلب اپنے شہریوں کو اتنا حقوق دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے سفیر بیٹھے ہیں صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ پیسے بٹوریں اور پیسے جمع کریں اور تنخواہیں بڑی بڑی لیں۔ ہم سب کی بھی دعا ہے اس لیے کہ میں سارا سمجھتا ہوں کہ ان کو مسئلہ حل ہو بھی جائے اور آپ ہماری کے توسط سے یہ حل ہو جائے اور بابرکت جی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اسی شو کے ذریعے اللہ کرے کہ ہمارے کوئی حکمران جو ہیں وہ سن رہے ہوں گے آف کورس، اور پلیز ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی موجود ہیں پلیز ان کی ہیلپ کریں، اور مفتی صاحب کی جو اپیل ہے اس پہ آپ نتاشا اس میں بھی کوئی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی میں عمرے سے آیا ہوں اور عمرے پہ جانے سے پہلے میری مفتی صاحب سے بات بھی ہوئی تھی۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ بیچارے کئی خاندان جو ہیں اس وقت بڑے اذیت کا شکار ہیں، اور میں نے اپنے کالم میں جو میں جنگ کے اندر لکھتا ہوں اس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہم ایک میسج یہ بھی دینا چاہ رہے ہیں ان پاکستانیوں کو کہ وہ کوئی چیز بھی اگر گری ہوئی دیکھیں تو اٹھائیں نہیں، مطلب کیونکہ وہاں پہ جب وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، چاہے ٹیلی فون ہو، کوئی والیٹ ہو، لیکن وہ پہلی بار آئی تھنک کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلی بار گئے ہوں اور ان کو وہاں کے رولز اور ریگولیشنز اور قانون کا نہ پتا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری حکومت کو بھی کہ جو لوگ حج پہ یا عمرے پہ جا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کر لیں، مگر یہ تو ہو رہا ہے، اس میں مفتی صاحب بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، میں نے بھی کالمز لکھے ہیں، مگر ہمیں یہ چاہیے کہ حکومت کو بھی کہ اب جو لوگ وہاں پہ گرفتار ہیں ان کے لیے کچھ کریں۔ ہاں انشاءاللہ ہوگا بالکل۔ اور سیما، آپ کی خواہش ہے عالمہ بننے کی، ہاں، اور آج مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں ان سے عالمہ بننے کے حوالے سے، کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کریں، اپنی خواہش کو پورا کریں، آغاز کریں اپنی اس خواہش کا، وہ پورے کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں، تم میری عالمہ کو پوری کرو گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ عالمہ کا کورس آپ نے بتایا 3 سال کا ہوتا ہے، جو مختصر کورس ہوتا ہے۔ مختصر کورس 3 سال کا ہوتا ہے، لیکن بچی کی صحت کو دیکھنے کے اعتبار سے ہم الگ ترتیب بنا کر مختصر کورس کم از کم دینی معلومات موٹی موٹی، قرآن و حدیث کی معلومات، کچھ ترجمہ ہے، کچھ تفسیر ہے، تو انشاءاللہ اس کو ان کی بچی کے مزاج کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں باہر ملکوں کی طالبات آتی ہیں جو ایک لفظ اردو نہیں جانتی، تو الحمدللہ آہستہ آہستہ ان کو لے آتے ہیں اور وہ سیکھ لیتی ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے دین کی برکت سے اس کی بیماری کو اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی بیگ صاحب، جی ہاں، آپ سے ایک سوال کروں گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کروں گی۔ جی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور بیگ صاحب سے ایک بہت مزے کا سوال میں کرنے والی ہوں اور بہت انٹرسٹنگ قسم کی یہ بات ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم لوگ پھر سے حاضر ہیں، میرے ساتھ ہیں فضیلہ جی، اور بہت کم ٹائم ہے اور جلدی سے دوبارہ جاتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور بیگ صاحب کی طرف، اور سیما ہے ہمارے ساتھ اور ثنا ہے۔ سیما کی خواہش ہے کہ وہ عالمہ بنے، اس لیے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم لوگ ثنا سے ابھی فوراً یہ کہتے ہیں میرے خیال میں فضیلہ جی کہ ہمیں پیاری سی آواز میں ایک پیاری سی نعت سنا دیں، کیونکہ ثنا جو ہے نا وہ عمرہ کر کے آئی ہیں اور عمرے کے بعد وہ ماشاءاللہ بہت خوش بھی ہیں، ان کے چہرے سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ وہ نعت پڑھیں اور اپنا وہ ایکسپیرینس جو وہاں ان کو ہوا اس کو بھی تھوڑا سا بتائیں اس میں، ہے نا؟ چلیں جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے، جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے، جب وہاں سے آئیں گے آنسو